بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں ہم سب پر۔ محترم ناظرین، آج ہم بات کریں گے شق صدر کے واقعے کے بارے میں، جو پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک کو چاک کر کے قلب اطہر کو غسل دینے کا واقعہ پیش آیا۔ انتہائی خوبصورت اور دلچسپ واقعہ ہے۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ پہلی مرتبہ سینہ مبارک کو چاک کر کے اور قلب اطہر کو غسل دینے کا واقعہ بھی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر ہی پیش آیا۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دائی حلیمہ سے فرمایا کہ مجھے اپنے بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے کیوں نہیں بھیجتی تاکہ میں بھی سیر کر سکوں۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک میں کنگھی کی، سرما لگایا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اور اپنے بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے باہر تشریف لے گئے۔ اتنے میں دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیٹا زمرہ بھاگتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ کھڑے تھے کہ اچانک ایک شخص نمودار ہوا اور ان کو لٹا کر شکم مبارک کو چاک کیا۔ آگے ہم نہیں جانتے کہ کیا حال ہوا۔ مفہوم حدیث یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک دن میں اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ وادی میں تھا کہ میری نظر 3 شخصوں پہ پڑی۔ ایک کے ہاتھ میں سونے کا تاج تھا جو برف سے بھرا ہوا تھا۔ تینوں میں سے ایک نے مجھے زمین پر لٹا دیا اور ایک نے سینے کے جوڑوں کے پاس سے ناف تک چیرا اور مجھے کسی قسم کا درد محسوس نہیں ہوا۔ اس کے بعد پیٹ کی رگوں کو نکالا اور اسے برف سے خوب غسل دیا، پھر اسے اپنی جگہ پر رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر دوسرا شخص قریب آیا، اس نے شکم مبارک میں ہاتھ ڈال کر میرا دل نکالا، اس دل میں سے سیاہ نقطے کو نکالا اور اسے پھینک دیا۔ اس نے کہا کہ یہ شیطان کا حصہ ہے، پھر اس دل کو نور سے لبریز کر دیا، پھر دل کو اپنی جگہ پر رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اس ٹھنڈک کی خوشی عرصے دراز تک محسوس ہوتی رہی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اعضاء کو پانی اور اولے سے غسل دیا گیا، پھر انہوں نے سینے کے جوڑ سے ناف تک ہاتھ پھیرا اور وہ شگاف پر ہو گیا۔ پھر اس کے بعد مجھے آہستگی سے اٹھایا اور مجھے اپنے سینے سے لگایا اور میری دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا۔ پھر اس کے بعد وہ مجھے وہیں چھوڑ کر آسمان میں پرواز کر گئے۔ میں ان کو دیکھتا رہا۔ جس وقت شق صدر کا واقعہ پیش آیا اس وقت میری عمر 6 سال تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب شق صدر کا واقعہ پیش آیا تو میرے شوہر اور دوسرے لوگوں نے بھی مشورہ دیا کہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی نقصان پہنچے، بہتر یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو والدہ ماجدہ کے سپرد کر دینا چاہیے۔ سیدہ آمنہ علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر حضرت ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ اپنے والد سے ملنے قبیلہ بنو نجار مدینہ منورہ تشریف لے گئیں۔ وہاں 1 مہینہ گزار کر مکہ واپس ہونے لگی تو مقام ابوا پر آ کر یہ مختصر سا قافلہ ایک باندی اور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہرا۔ وہاں سیدہ آمنہ علیہ السلام کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے کندھے سے لگ کر بیٹھ گئے۔ بی بی آمنہ علیہ السلام پر غشی کی حالت طاری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ آخر کیا ہو رہا ہے، کیونکہ پہلی بار موت دیکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والدہ ماجدہ کے کندھے سے لگے ہوئے تھے، ماں کو پکار رہے تھے۔ ماں آنکھیں کھولتی اور بند کر لیتی۔ آخری مرتبہ جب آنکھ کھولی تو حضرت ایمن رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، میرے بچے کی حفاظت کرنا، یہ وہ بچہ ہے جس کے نور سے پوری دنیا کو روشن ہونا ہے۔ وفات کے وقت بی بی آمنہ علیہ السلام کی عمر 24 سال تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 6 سال تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب میں اپنے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ حال لا سکتا ہوں تو کوئی بھی مجھ سے گلہ نہیں کر سکتا کہ مجھ پر یہ حال کیوں آیا ہے۔
یہ عمر کا وہ حصہ تھا کہ اس عمر میں ماں کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تدبیر دیکھیں، اللہ عز و جل چاہتے تو بی بی آمنہ علیہ السلام کی وفات مدینہ طیبہ میں ہی ہوتی۔ اس وقت ننیال والے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سینے سے لگا لیتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے تو ماں کو مکہ مکرمہ میں وفات دیتے۔ اس وقت دادا چاچا تسلی دے دیتے۔ خادمہ سے کس کو تسلی حاصل ہوتی ہے، لیکن مقصود یہی تھا کہ تمام اسباب بچپن میں ہی ختم کر دیے جائیں اور نظر صرف مسبب الاسباب پر رہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کو یاد فرماتے جو اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ مدینہ شریف میں گزارا، جب اس مکان کو ملاحظہ فرماتے جس میں بی بی آمنہ علیہ السلام نے اقامت فرمائی تو فرماتے اس مکان میں میری والدہ ماجدہ نے قیام کیا تھا اور آنے جانے والے یہودی میری طرف دیکھ کر کہا کرتے تھے کہ یہ اس امت کا نبی ہے اور شہر مدینہ ان کا مقام ہجرت ہے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا اللہ تعالیٰ سے اتنا مضبوط تعلق ہو جائے کہ دنیا کی کوئی مشکل آپ کو پریشان نہ کر سکے، ہلا نہ سکے؟ یقیناً آپ کا جواب ہاں میں ہی ہوگا۔ آئیے آپ کو اس کا نسخہ میں بتاؤں۔ ہم بے شک سارا دن لوگوں کے درمیان گزار دیں، مگر ہر روز کم از کم کچھ وقت ایسا ضرور ہو جو ہم صرف اپنے رب کے ساتھ گزاریں۔ ہماری روح رب سے مضبوط تعلق چاہتی ہے اور یہ تعلق رب العالمین کے ساتھ اکیلے وقت گزارنے سے ہی مضبوط ہوتا ہے۔ یہ 10 منٹ کا وقت کیسے گزاریں؟ اس میں کوئی نماز نہیں پڑھیں، نہ تلاوت قرآن کریں، نہ تسبیح و تحمید کیجیے۔ کرنا بس یہ ہے، ان 10 منٹ میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنی ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنا ہر دکھ ہر بات شیئر کرنا ہے، بے شک کہ وہ ہر بات سے باخبر ہے۔ پیارے اللہ تعالیٰ کے سامنے آنسو بہائیں، ویسے ہی لاڈ کرنا ہے جیسے ایک بچہ کھیل میں چوٹ لگ جائے تو ماں باپ کے دامن میں آ کر روتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو خالق ہیں جو ہمیں اپنے والدین سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اس محبت کی قدر کرنے کی کوشش کریں۔ آج سے 10 منٹ، صرف 10 منٹ بغیر کسی اور کی جانب توجہ لگائے رب سے باتیں کرنی ہیں۔ یہ ایسا تیز بہدف نسخہ ہے جو ہمارے دل کو اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھر دے گا انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن پہ ضرور کلک کیجیے تاکہ میں آئندہ بھی آپ کے لیے ایسی ویڈیوز بناتی رہوں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ زندگی رہی تو پھر ملیں گے معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔